کفر ہے گر یہ عشق علی کا کافر جانے حیدر جانے چھیڑ دیا ہے ذکر مولا بنت اسد تو جائیں گی ہر حال میں کعبے کے اندر بنت اسد تو جائیں گی ہر حال میں کعبے کے اندر در ہوگی دیوار کہاں سے مادر جانے حیدر جانے چھیڑ دیا ہے ذکر مولا. اور شعر بطور خاتمہ اسماعیل یہ سوچ رہے تھے کیوں گردن پر ہاتھ رکھوں. اسماعیل یہ سوچ رہے تھے کیوں گردن پر ہاتھ رکھوں. نام علی ہے میرے لبوں پر خنجر جانے حیدر جانے چھیڑ دیا ہے ذکر مولا. فتح لکھی ہے دست خدا پر اب بھی میرے پیارے حبیب. فتح لکھی ہے دست خدا پر اب بھی میرے پیارے حبیب. ناد علی کہہ کے بلا لو خیبر جانے حیدر جانے چھیڑ دیا ہے ذکر مولا. شاخ سے سر کرتا ہے قلم جنگ عہد میں میرا مولا. شاخ سے سر کرتا ہے قلم تیغ فلک سے آئے نہ آئے لشکر جانے حیدر جانے چھیڑ دیا ہے ذکر مولا. اور یہ شعر بطور خاص حاضر کرتا ہوں قرآن لوگوں کے لیے کہ عشق علی کے دعوے داروں رب کی عبادت لازم ہے. حسن صاحب بطور خاص کہ عشق علی کے دعوے داروں رب کی عبادت لازم ہے. یہ کہہ ہوتا ہے یہ کہہ کر ماں نے بھیج دیا. شیر خدا کا ہوتا ہے یہ کہہ کر
فرمانے بھیج دیا، لڑتا ہے اب کیسے رنگ میں اصغر جانے، حیدر جانے چھیڑ دیا ہے ذکر مولا۔ یہ شام میں اور معراج نبی میں ایک ہی لہجہ گویا تھا، شام میں اور معراج نبی میں ایک ہی لہجہ گویا تھا، کس نے رکھا ہے کس کا پردہ دختر جانے، حیدر جانے چھیڑ دیا ہے ذکر مولا، منبر جانے حیدر ساتھی بھی سب حسین بنائے حسین نے، اب ظلم کے خلاف ہمیشہ اٹھیں گے لوگ، اب ظلم کے خلاف ہمیشہ اٹھیں گے لوگ، موسم بدل دیا ہے صدائے حسین نے، اب ظلم کے خلاف ہمیشہ اب ظلم کے خلاف ہمیشہ اٹھیں گے لوگ، موسم بدل دیا ہے صدائے حسین نے، تو ہر کے بندے ہاتھ، ہر کو گلے لگا کے بندے ہاتھ کھول کر، ہر کو گلے لگا کے بندے ہاتھ کھول کر، مانا بھی ہر کو ہر کے بتائے حسین نے، مانا بھی ہر کو ہر کے بتائے حسین نے، مانا بھی ہر کو ہر کے بتائے حسین نے، مانا بھی ہر کو بتائے حسین نے۔ تو یہ بازو نہیں قوت بازو کی بات تھی، بازو نہیں یہ قوت بازو کی بات تھی، پرچم سے پہلے ہاتھ اٹھائے حسین نے، بازو نہیں یہ قوت بازو کی بات تھی، پرچم سے پہلے ہاتھ اٹھائے حسین نے۔ آئیے انہی مصروں کے زیر سامع میں آواز دے رہا ہوں عالی جناب مولانا امیر حسنین صاحب فخر الذاکرین ذاکر آل محمد، ایک صلوات پڑھیں آپ۔ مگر نور تھا بھئی جب کچھ نہ تھا تو تب بھی یہ نور تھا۔ اور جب جبریل امین سے سوال کیا گیا، جبریل امین یہ بتاؤ کہ اللہ نے جب تمہاری خلقت کی ہے، تمہیں بھیجا ہے، تو تم نے سب سے پہلے کیا دیکھا اور کتنی بار اس کو دیکھا؟ تو جبریل امین نے ایک جملہ کہا کہ میری عمر اتنی ہے کہ پروردگار عالم ایک نور کو 70,000 سال بعد طلوع کرتا تھا، اس کو دکھاتا تھا، ظاہر کرتا تھا، لیکن میں اس نور کو 70,000 بار دیکھ چکا۔ تو اب یہ بتائیے کہ جبریل کی عمر کتنی ہے؟ اب جب جبریل کی عمر اتنی ہے تو اب لوگ ہم پر انگلی اٹھاتے ہیں، کہا کہ یہ اہل بیت کو سب سے بڑھا دیتے ہیں، اہل بیت کو سب سے بڑھا دیتے ہیں۔ آپ یہ بتائیے جب اللہ نے لفظ کچھ نہ بنایا تو اس وقت بھی محمد کا نور تھا، اللہ نے کن کہا تو کیا ہے ہو گیا، لیکن اللہ نے کن کہا تو اہل بیت نے بھی کن کہا۔ دیکھیے کن بإذن اللہ نہیں کہا بلکہ کن کہا ہو جا تو ہو گیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اہل بیت جو کہہ دے وہ ہو جاتا ہے،
اللہ جو کہہ دے وہ ہو جاتا ہے۔ تو اللہ نے اہل بیت کو وہی اختیار دیا ہے جو خود اختیار رکھا ہے۔ تو موت و حیات کا اختیار اگر خدا کو ہے تو موت و اختیار کا، لیکن موت و حیات کا اختیار بھی اہل بیت کو ہے۔ اگر زندہ کرنے کا اختیار اللہ کو ہے تو اہل بیت کو بھی ہے۔ اگر دیکھے گا حیات دینے کا اختیار اللہ کو ہے تو اہل بیت کو بھی ہے۔ اللہ نے کل اختیار اہل بیت کو کیوں دے دیے ہیں؟ دنیا والوں کو یہی تو بتا دیا، اگر اس لائق ہے کہ جس کو اختیار دیا جائے تو کائنات کے سوا اہل بیت کو کوئی دوسرا ہو نہیں سکتا ہے۔ صلوات محمد آل محمد۔ جو کہا تو زمین ہو گئی، اللہ نے کن کہا تو عرش ہو گیا، یعنی اللہ کن کہتا رہا، سب تیار ہوتا رہا، بنتا رہا۔ تو اب آپ کہیں گے کہ دلیل کیا ہے؟ دلیل کیا ہے؟ دیکھیے بہت بڑا جملہ آپ کی سماعت عالیہ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں کہ اللہ نے اس کائنات کو بنایا، محمد والے محمد کے صدقے میں بنایا۔ جب محمد والے محمد کے صدقے میں اس کائنات کو بنایا تو پھر اللہ نے محمد والے محمد کو اپنے نور سے خل کر دیا، اور جب نور سے خل کیا ہے تو اللہ نے اپنے ہی نور سے خل کیا۔ پروردگارا تو 1,24,000 نبیوں کو کائنات میں بھیج چکا ہے، کائنات میں ظاہر بظاہر آ چکے ہیں، ہدایت کے فرائض انجام دے چکے ہیں، لیکن معبود یہ بتائیے کہ انہیں آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ ان کو اپنی معرفت کا ذریعہ کیوں نہیں بنایا؟ کہا کہ میں نے ان کو ہدایت کا ذریعہ بنایا ہے، معرفت کا ذریعہ نہیں بنایا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ معرفت کرانے والے اور ہیں، ہدایت کرنے والے اور ہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے نور بھیجا اور کتابیں مبین بھیجی۔ جب نور کو تنہا بیان کیا، دیکھیے نور کی منزل دیکھیے گا، نور کو جب تنہا بیان کیا ہے یعنی کسی کے ساتھ بیان نہیں کیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے اللہ نے جب نور کو خلق کیا تو کچھ نہ تھا، نہ آدم تھے، نہ نوح تھے، نہ ابراہیم تھے، نہ عیسیٰ تھے، نہ موسیٰ تھے، نہ آیا تھے، نہ ملائل تھے، نہ شمعون تھے، کوئی نبی نہ تھا، بس صرف اور صرف اہل بیت کا نور تھا۔ تو معرفت نور کے ذریعے سے ہوئی، جب نور کے ذریعے سے معرفت ہوئی تو اب اللہ کے اوپر یہ ضروری ہے کہ معرفت اہل بیت کی کس طریقے سے کرا۔ سلام محمد کا نور تھا، تو اب اللہ نے جب چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو اللہ نے کس کو خلق کیا؟ دیکھیے آپ سنتے رہتے ٹوک ٹوک اندر مخفی تھا، حدیث قدسی ہے۔ دیکھیے حدیث میں اور آیت میں اور حدیث قدسی میں فرق کیا ہوتا ہے یہ بتا دو بچوں کو۔ آیت کہتے ہیں اس کو ہے کہ جو اللہ کا کلام ہے، حدیث اور بیان بھی اس کو اللہ کے ذریعے سے یعنی جبریل امین کے ذریعے سے پہنچایا جائے، اور حدیث قدسی اس کو کہتے ہیں کلام اللہ کا ہو اور اس کو بیان کریں اہل بیت اطہار، اور حدیث اس کو کہا جاتا ہے کہ کلام بھی اہل بیت کا ہو اور بیان بھی اہل بیت کرے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے دیکھے اہل بیت کو جہاں اللہ نے حدیث قدسی میں کہا ہے تو اپنے آپ کو بھی شریک رکھا ہے اور اہل بیت کو بھی شریک رکھا ہے۔ کہا کہ دیکھو زبان میری ہے، اس کو پہنچائیں گے اہل بیت اطہار، کلام میرا ہے، اس کو بیان کریں گے اہل بیت اطہار۔ میں جیسے کہا کہ دیکھو معرفت کا ذریعہ بنا کن تو کردن مخفیہ، میں چھپا ہوا ایک خزانہ تھا، جب میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو میں نے میرے محمد کو خلق کیا۔ میں بارگاہ پروردگار میں، بارگاہ یزیدی میں دست ادب چھوڑ کر سوال کرتا ہوں کہ پروردگارا جس محمد کو، جس نور کو تو نے اپنی معرفت کا ذریعہ بنایا ہے، اپنے تعارف کا ذریعہ بنایا ہے، کہ معبود جب سب سے پہلے تو نے محمد کے نور کو خلق کیا ہے، محمد کے نور کو بھیجا ہے،
تیرے لیے سجدے بھی کر رہا تھا، تیری یکتائیت کے لیے اعلان بھی کر رہا تھا، تو معبود یہ بتا دے جب وہ تجھے سجدے کر رہا تھا تو اس سجدوں کی قیمت کیا دے گا؟ جب تجھے رکوع کر رہا تھا تو اس کا صلہ کیا دے گا؟ جب تیری تسبیح کر رہا تھا تو اس کا بدلہ کیا دے گا؟ جب تیری تحلیل کر رہا تھا تو اس کا عوض کیا دے گا؟ پروردگارا یہ تو بتا دے، تو آواز قدرت آئے گی، کہا کہ اگر سب کچھ میرے لیے ہے تو مجھے بھی قسم ہے ان سجدے کی جو محمد میرے لیے کر رہا ہے، اس عبادت کی جو محمد میرے لیے کر رہے ہیں، جب محمد مصلی عبادت پر پہنچ کر میری عبادت کرے گا اور عبادت کرتے کرتے جب محمد کی پیشانی سے ایک قطرہ پسینے کا چلے گا تو اسے زمین پر نہیں جانے دوں گا۔ معبود یہ تو پسینہ ہے، یہ تو زمین پر چلا جاتا ہے، انسان کو بھی پسینہ آتا ہے، انسان پسینے کو لیتا ہے، زمین پر پھینک دیتا ہے، تو آواز قدرت آئے گی، نادان تجھے یہی تو معلوم نہیں ہے تیرے پسینے میں اور محمد کے پسینے میں بہت بڑا فرق ہے۔ پروردگارا کیا فرق ہے؟ کہا کہ اگر تیرا پسینہ زمین پر گرتا ہے تو جراثیم بنتے ہیں، محمد کا پسینہ زمین پر آتا ہے تو نبی عید بنتے ہیں۔ صلوات محمد اتنا قیمتی ہے، پروردگارہ کتنا قیمتی ہے۔ کہا کہ دیکھو میں محمد کی پیشانی سے پسینے کا پہلا قطرہ اٹھاؤں گا تو نبی بناؤں گا، اور پہلے قطرے کا نام رکھوں گا آدم، دوسرا قطرہ اٹھاؤں گا نبی بناؤں گا، اس قطرے کا نام رکھوں گا نوح، پھر قطرہ اٹھاؤں گا، قطرے کو اٹھا کر پھر اس کا نام رکھوں گا ابراہیم۔ اللہ محمد کے پسینے کے قطرہ اٹھاتا گیا، نبی بناتا گیا، پسینے کا قطرہ اٹھایا تو کبھی نوح بنا دیا، پسینے کا قطرہ اٹھایا تو کبھی ابراہیم بنایا، کبھی شیش بنایا، کبھی یعقوب بنایا، کبھی یحییٰ بنایا، کبھی توبہ بنایا۔ پروردگار عالم پسینے کے قطرے سے نبی بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ آواز قدرت آئے گی، ہاں نادان یہی تو بتانا تھا کہ جب میرے محمد کے پسینے کی اتنی بڑی قیمت ہے، یہ تاثیر ہے کہ پسینے کا قطرہ اٹھاتا ہو تو نبی بناتا ہو۔ بھائی جس کے پسینے کے قطرے سے ایک کم 1,24,000 نبی بنتے ہیں تو پھر اس محمد کے خون کی کیا تاثیر ہوگی؟ صلوات محمد و آل محمد۔ تذکرہ ہوا ہے، بس ایک کتاب کی طرف چلا ہوں، کتاب کا تذکرہ کیا کہ کتاب مبین بھیجی اور نور کو تنہا اور مجرد بیان کیا ہے۔ دیکھیں مجرد کہتے ہیں تنہا کو، عربی میں مزید بھی کہتے ہیں جو ایک سے زیادہ ہو۔ جب انسان تنہا ہوتا ہے اسے مجرد کہا جاتا ہے، جب شادی ہو جاتی ہے تو اس کو مزید بھی کہا جاتا ہے، یعنی ایک سے دو ہو جائے تو اس کو مزید بھی کہا جاتا ہے۔ لیکن جب قرآن کی بات آئی ہے تو اس کو مزید یعنی تنہا نہیں بلکہ کتابیں مبین کے ساتھ بیان کیا۔ ہم نے کتابیں مبین بھیجی۔ پروردگارا جب تو نے کتاب کا تذکرہ کیا ہے، صلوات محمد و آل محمد، عظمت محمد و آل محمد کے باواز بلند نعرہ رسالت اس کا اعلان کرتے ہیں کہ فلاں جگہ مجلس ہو رہی ہے تو فاطمہ اپنے تیار کو چھوڑ کر اس فرش اعلیٰ پر آ کر بیٹھ جاتی ہے، اور بیٹھنے کے بعد جب فاطمہ انتظار کرتی ہے اور ایک ایک کو دیکھتی ہے، اور آنے کے بعد بنا جب بیٹھی ہوئی ہے حسرت بھری نگاہ سے فاطمہ یہ دیکھتی ہے کہ شاید کہیں میرے حسین کا عزادار آ جائے، شاید میرے حسین کا عزادار آ جائے، تو فرش عزاداروں سے دور ہو جاتا ہے کہ میری شہزادی کہتی ہے کہ آج میرا دل خوش ہو گیا ہے کہ بھی جس کا انتظار کر رہی تھی وہ عزادار آ گئے ہیں۔ تو آپ بتا دوں کہ فاطمہ
یہ شہزادی ہے، آپ سے کتنی توقع ہے جناب فاطمہ کو، کتنی محبت ہے فاطمہ کو عزاداروں سے، اور فاطمہ کو کتنی محبت. تو آپ یہ نہ سوچئے کہ ہمیں ہی محبت ہے، فاطمہ کو کئی گنا. اگر ہمیں ذرہ برابر ہے لمحہ ہے، یہ کہیے سو میں ایک یعنی سوئے سے کبھی اگر ایک ذرہ ہے تو فاطمہ کو کتنی محبت ہوگی کہ آپ نے اپنے غریب کھانے میں فرش عزا بچھایا. فاطمہ کیونکہ جب چاہتے ہو نا کہ ہم شہزادی کو اپنے گھر مہمان کریں، ہم آئمہ کو اپنے گھر بلائیں، تو تمہیں کچھ انتظام نہیں کرنا ہے، بس ایک فرش عزا بچھا کر بیٹھ جانا. آپ کے گھر فاطمہ بھی آ جائے گی، آپ کے گھر زینب بھی آ جائے گی، آپ کے گھر سکینہ بھی آ جائے گی. دیکھیں موضوع کی ہر جگہ چلا جاتا ہے، لیکن میرا کسی کو دل دکھانے کا مقصد نہیں ہے. دیکھیے گا کہ فرش عزا ہے، اور فرش عزا پر آ کر افسوس یہ ہوتا ہے کہ میری شہزادی معلوم نہیں آپ روحی کے پہلو میں بیٹھی ہو، مجھے معلوم نہیں کہ زینب کس کے پہلو میں بیٹھی ہوئی ہو، مجھے معلوم نہیں سکینہ کس کے پہلو میں بیٹھی ہوئی ہو، مجھے معلوم نہیں کہ وقت کا امام کہاں بیٹھا ہوا ہو، مجھے معلوم نہیں کائنات کا رسول کہاں بیٹھا ہوا ہو، مجھے معلوم نہیں کہ کائنات کا مشکل کشا کہاں بیٹھا ہوا ہو، کس کے پہلو میں بیٹھا ہوا ہو. شاید ایسا نہ ہو کہیں میرا امام یہ نہ کہہ دے کہا کہ تم مجلس کے لیے آئے ہو یا اپنی خداری کے لیے آئے ہو، کیونکہ یہ میرا امام ہے، کیونکہ امام آتا ہے اور مجھے کیونکہ مرحوم کی مجلس ہے اور ہماری ان سے بہت بہت محبت تھی. لیکن میں نے ہمیشہ مرحوم کو یہ کہا ہے کہ جب بھی میری ملاقات ہوئی ہے، چاہے دن میں 2 بار ہوئی ہے یا 4 بار ہوئی ہے، تو ہمیشہ مجھ سے مسکراتے ہیں اور ایسی بے تکلفی کہ آپ یہاں آئے ہیں اور ہر فرصے کے لیے آیا ہوں اور آپ لوگوں نے فرصہ بھی دیا ہے اور ان کی شاید بچیوں کو فرصہ دیا ہو، ان کے بیٹوں کو بھی اگر فرصہ دیا ہو. جب آپ نے فرصہ دیا ہوگا سینے سے لگایا ہوگا اور ہر آدمی آنسو کو پوچھنے والا موجود ہے، غم کو کم کرنے والا موجود ہے، بیٹیوں کو سمجھانے والے موجود ہیں. لیکن تصور کیجئے جب ایک بیٹی پاپا کو یاد کر کے روتی تھی، بس اداروں تصور کیجئے گا آج کی جو بیٹی پاپا کو یاد کر کے رو رہی ہے کوئی پابندی نہیں ہے، بلکہ ہر آدمی آ کر پرسہ دیتا ہے، سینے سے لگاتا ہے. لیکن ہائے وہ بیٹی جب پاپا کو یاد کر کے روتی تھی. اداروں بس کیونکہ ایک بیٹی کا تذکرہ ہے، تو جب امام حسین آخر رخصت لے کر چلے ہیں نا اور گھوڑے پر سوار ہوئے تو گھوڑے نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا. امام نے کہا اس پہ وفادار میں چاہتا ہوں کہ اگر ہم 3 دن سے بھوکے پیاسے ہیں تو بھی 3 دن سے ہمارے ساتھ بھوکا پیاسا ہے، لیکن تجھ پر آخری سواری ہے، اس کے بعد حسین تجھ پر سوار نہ ہوگا. عزاداروں کتنا وفادار اور دیکھیے کتنا سمجھدار رہوار. عزاداروں امام کے سواری نے روتے ہوئے صبح کی طرف اشارہ کیا. عزاداروں تصور شخص ہے، شاید اس مجلس میں بیٹی بھی بیٹھی ہو، لیکن تصور کیجئے وہ جو بیٹی صبح سے لٹی ہوئی تھی اور یہی کر رہی تھی میرے بابا کے رہوار میرے بابا کو نہ لے جا، کیونکہ ابھی تک جو گیا ہے وہ ابھی پلٹ کر نہیں آیا ہے. عزاداروں نے اتنا دیکھا اور دیکھنے کے بعد جب دیکھا کہ رہوار عزادار ہو رہا ہے اور بیٹی صبح سے لٹی ہوئی حسین اترے اور اترنے کے بعد پورے سے اترے. کہا کہ سکینہ کیا بابا کو رخصت نہیں کرو گی؟ کہا کہ بابا مجھے معلوم ہے کہ آپ پلٹ کر نہیں آئیں گے، آخر بار مجھے اپنے سینے پر لٹا لیجیے. عزادار حسین کی بیٹی کو کتنا سکون حسین کے سینے پر ملتا تھا کہ بابا بس آخری بار مجھے سلا لیجیے. عزادار حسین کربلا کی جلتی ہوئی زمین پر لیٹ گئے اور سکینہ کو اپنے سینے پر سلایا. معلوم نہیں بچی کب کی جاتی ہوئی تھی. تاریخ یہ کہتی ہے کہ بچی جیسے ہی باپ کے سینے پر آئی بچی کو نیند آ گئی. عزاداروں بچی چوک کر اٹھی اور چوکنے کے بعد کہا بابا جاؤ خدا حافظ. کہا سکینہ ابھی تو میرے سینے پر سونے کے لیے ذکر کر رہی تھی. کہا بابا ابھی نانا رسول خدا آئے تھے، نانا فاطمہ آئی تھی، بڑے کہہ رہی تھی سکینہ میرے حسین کو رخصت کر دو. عزاداروں خدا حافظ کہا. سکینہ نے ہاتھ اٹھایا جاؤ بابا خدا حافظ. اب حسین چیک کرتے جا رہے تھے لیکن
लेकिन अज़ादारुद्दीन भूखा भूखा प्यासा हुसैन जब करता जा रहा था। लेकिन तारीख कहती है कि जब करते हुए एक जगह पर पहुंचे जहां एक 32 साल लाशा पड़ा हुआ था। दरिया के किनारे देखा कि अब्बास का लाशा पड़ा हुआ है। कहा कि अब्बास क्या अपने भाई हुसैन की जगह देखोगे? अज़ादार उसके बाद फिर तारीख कहती है कि थोड़ी दूर बाद क्या देखा कि अली अकबर का लाशा नजर आया है और ये कहकर हमला किया, ज़ालिम तुमने मेरे करियल जवान को धोखे से मारा है। ए अली अकबर उठो, अपने ज़ई बाप की जंग देखो। अज़ादारों जंग करते जाते थे, खाली करते जाते थे, लेकिन अज़ादारों तारीख कहती है कि एक बार आवाज कुदरत आई, नफ्स मुतमईना पलटा, तुम शुजाअत के जौहर दिखला चुके हो, अब सब्र के जौहर दिखला दो। और हुसैन ने तलवार को तैयार में रखा। अब जो फौजें भाग चुकी थी तमाम फौजें सिमट आई। अज़ादार कोई नेज़े से वार कर रहा था, कोई बर्शियों से वार कर रहा था, कोई तलवार चला रहा था। अज़ादारों जिसके पास कुछ नहीं था वो करबला की जलती हुई हुसैन के जख्मों पर फेंक रहा था। अज़ादारों अब हुसैन ज़ीद से ज़मीन पर आए। हुसैन का लाशा तीरों के मुसल्ले पर मुअल्लक़ था। अज़ादारों मजबूर रवायत करना है जब ज़ालिम ना है ना हिम्मत नहीं पड़ी कि हुसैन के करीब चले जाए। शिव बार बार जाना चाहता था। कहा कि हुसैन के साथ औरतन में कैसे जुदाई की जाए। अज़ादारों किसी ने मशवरा दिया। कहा कि एक बार एक जुमला कह दो कि जाओ खानों में ज़ैनब की चादर छीन लो, पता चल जाएगा कि हुसैन जिंदा है। अज़ादारों का आवाज बुलंद की कि आओ खानों में जाओ भेजो और ज़ैनब कुलसूम की चादर छीन लो। अज़ादारों तारीख कहती है कि जब कोई आवाज न आई तो कहा कि हुसैन अब दुनिया में नहीं है। और तारीख कहती है लेकिन हुसैन तीरों के मुसल्ले पर है। लेकिन अज़ादारों हुसैन की शहादत के बाद बच्ची जब पापा को याद करती थी, अज़ादारों तफसीर मज़हब नहीं पढ़ने हैं, मैं मसाइल खत्म कर रहा हूँ कि जब पापा को याद करती थी तो ज़ालिम तमाचे मारता था, ताज़ियाने मारता था। लेकिन यही बच्ची जब जिंदा के शाम में बाबा को याद कर रही थी, हाय बाबा हाय बाबा। लेकिन अज़ादारों जब हुसैन का सर नहीं लाया गया तो तारीख कहती कि बच्ची रोते हुए खामोश हो गई। बाबा को अज़ादारों बच्ची को अजीब मोहब्बत होती है बाप से। अज़ादारों शायद जो मोहब्बत बेटी को होती है वो किसी को नहीं होती। ये बताइए सकीना ने बाबा को याद किया हर लम्हा, लेकिन अज़ादारों जब जिंदा ने शाम में खामोश हो गई तो अज़ादारों सैयद सज्जाद ने जैसे इशारा हिलाया, एक बार कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। टूटी अम्मा अब हमारी बहन सकीना भी हमारा साथ छोड़ गई है। अज़ादारों गुस्ल कफन दिया गया, बर्दाश्त को लेकर चले। और जो सैयद नबी के करीब आए कब्र से दो हाथ बरामद हुए। अज़ादारों आने के बाद कहा सैयद सज्जाद लाओ मेरी अमानत को मेरे हवाले कर दो। अज़ादारों आपने रिवायत सुनी है, मैंने तारीख में बस एक रिवायत पढ़ रहा हूँ। अज़ादारों आप इस जवान है और दो दरा साहिर है, बस एक जाहिर के लिए। अज़ादारों तारीख कहती है कि एक सवार करबला पहुंचा और जनाब अब्बास के रोजे पर पहुंचा। इत्तफाक उसको तारीख कहती है कि रोजे के अंदर वहां पहुंचा कि जहाँ इमाम हुसैन जनाब अब्बास की कब्र बनी हुई है और जहाँ पानी तमाम कर रहा है उसने उसमें से पानी भरा और पानी भरने के बाद जहाँ जहाँ वो जाता था पानी को सीने से लगाए हुए था, पानी को प्यार से संभाले हुए था। तमाम सवारों ने कहा कि थोड़ा सा पानी हमें दे दीजिए, किसी को ना दिया। किसी ने कहा कि आप हमसे पैसा ले लीजिए। अज़ादारों ज़ाहिद ने किसी को पानी नहीं दिया। कहा कि भाई इस पानी को लेकर क्या करेगा? अज़ादारों किसी को नहीं बताया। तारीख कहती है कि जब शाम उस पानी को लेकर पहुंचा है ना, अज़ादारों साहब औलाद है ना तसल्लुल शर्त है, एक बार उस पानी को लेकर अपने सकीना के करीब आया, उस पानी को अपने सकीना पर ये कहकर डाल दिया, शहजादी आप बहुत प्यासी हैं, आपको करबला में पानी नहीं मिला, मैं आपके चाचा के करीब से पानी लेकर आया हूँ।
رضائه وتسليمه پروردگار عالم تجھے واسطہ ہے ہماری اس مختصر سی عبادت کا معبود ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما معبود مرحوم کو جوان معصومین علیہ السلام میں جگہ عنایت فرما معبود تجھے واسطہ ہے جو بیماری کا جو بیمار ہے ان کو صحت کامل عاجل عطا فرما پروردگار عالم ایک ادھر مہدی گوا ہے اور ادھر شہزادی کا آستانہ ہے ہمارے سرور بھائی ان کی بہت طبیعت قلیل ہے پروردگار عالم مجلس کے صدقہ میں عابد بیمار کے صدقہ میں ان کو صحت کامل عاجل عطا فرما کیونکہ شہزادی لڑکی ہوئی معلوم نہیں کس کی دعا قبول ہو جائے معبود ان کو پھر دعا کرتا ہوں اس مجلس کے صدقہ میں ان کو صحت کامل عاجل عطا فرما معبود تجھے واسطہ ہے جناب ام کلثوم کی خالی آگوش کا جو بے اولاد ان کو اولاد یارین عطا فرما معبود تجھے واسطہ ہے جناب ام کلثوم کی خالی آگوش کا جو بے اولاد ہیں اور اولاد کی آرزو لے کر دور دراز سے حسین ٹیگرے میں آئے ہوئے ہیں جناب ام کلثوم کے صدقہ میں ان کو اولاد یارین عطا فرما معبود پرچم اسلام کو سربلندی عطا فرما پرچم کفر و نفاق کو سرزگو فرما معبود یہ دنیا ظلم و جور سے بھر چکی ہے اب اپنے آخری حجت امام مہدی آخر الزمان علیہ السلام کو ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں امام کا انصار میں قرار دے اقوال باللہ اتقاق سکے امید ایک بار سورہ حق 3 بار سورہ توحید خلال فرما کر مرحوم سید امتیاز حسین ابن علی حسن اور